ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ جرم کرنے والے تھے، مجرم، وہ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے جب ان کے قریب سے گزرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو آنکھیں مارتے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی لوگ جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں۔ بالکل واضح تو ہمارے ملک کے اندر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اشارے کے نائے میں ضرور بات ہوتی ہے۔ جو بندہ دیندار ہو تو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس نے تو جوانی میں روگ لگا لی ہے، یہ تو بڑا فینیٹک ہو چکا ہے، یہ بڑا آرتھوڈاکس ہے، بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں جو مجرم لوگ ہیں نا، وہ اہل ایمان جو پریکٹسنگ تھے، اللہ کو اوبے کرنے والے تھے، ان کے اوپر پھپتیاں کستے تھے، اپنے آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، ان کو بڑا ہلکا جانتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے انہیں آنکھیں بھی مارتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے واپس آتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکشن کرتے تھے، یار وہ آج فلانا مولوی ٹکر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، یعنی فرمانبردار لوگوں کو، تو کہتے تھے یہ لوگ تو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے یعنی دنیا داری بھی رکھنی چاہیے، تو بالکل ہی رہ گئے۔ حالانکہ مجھے تو آج تک بالکل رہا ہوا شخص نظر کبھی کو نہیں آیا، کوئی آپ کو نظر آیا ہو تو بتا دیں۔ ان لوگ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ رکھنی ہے، تو اس کا تو مطلب ہے 12 گھنٹے دین کے لیے، 12 دنیا کے لیے، تو کتنا دے رہے ہوتے ہیں دین کو؟ صرف نمازیں پڑھ لینے کوئی دین سمجھ لیتے ہیں؟ دین کے لیے کمٹمنٹ، دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنا، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا، نبی علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، اس کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کی جا رہی ہے۔ ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ جی دنیا بھی تے نال رکھنی ہے نا، یعنی وہ یہ بندہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس کا کوئی دین سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے میں تو دین چلا ہی رہا ہوں، تو دنیا بھی ساتھ چلانی ہے میں نے۔ تو وہ اہل ایمان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو چکے ہیں، فنیٹک ہو چکے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اہل ایمان پر انہیں محافظ تو نہیں بنایا تھا، ان کو کیسے جرأت ہوئی یہ کامنٹس کریں؟ ان کی ذمہ داری ہم نے لگائی تھی کہ کسی کے اوپر کامنٹس پاس کریں۔ دیکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کیسا آن کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں کی جرأت کہ تم لوگ میرے بندوں کے اوپر کامنٹس پاس کرتے تھے، کیا میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو میرے دین کے راستے پہ چلے تم اس کے اوپر کامنٹس پاس کرو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن اہل ایمان کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دلائے گا۔ دنیا میں جو لوگ اہل ایمان کے اوپر ہنستے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا کہ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا عذاب ان کو دکھایا جائے گا، اب تم ان کے اوپر ہنسو۔ دیکھیں نا ابو جہل نے جب سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا ہے تو کافر سارے پھپتیاں کس رہے تھے نا۔ سیدنا یاسر اور سیدنا سمیہ کو جس طریقے سے ان کے بیٹے عمار ابن یاسر کے سامنے قتل کیا گیا، اسلام کے پہلے 2 شہید ہیں، عمار ابن یاسر کو جتنی بڑی مرضی جنت دے دی جائے ان کو ٹھنڈک اس وقت تک نہیں پڑنی جب تک کہ ابو جہل کے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو دنیا میں ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جہنم کا عذاب جو ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غصے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ دلوایا جائے۔ یہ اہل ایمان کے حق میں نعمت ہے۔ دوزخ جو ہے، دوزخ کا عذاب اہل ایمان کے حق میں نعمت ہے کہ اہل ایمان کے مخالفین کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اہل ایمان کا جنت میں جانا صرف نعمت نہیں ہے جب تک کہ ان کے مخالفین کو دوزخ میں پھینک کے ان کا عذاب نہ ان کو دکھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی ایک جھلک بتا رہا ہے کہ دنیا میں یہ پھپتیاں کستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اہل ایمان کا، آج پھر دن ہے کہ اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں جی پتہ لگا؟ علی الارائک ینظرون، وہ اپنے پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ نے جو ان کے تخت بنائے ہوئے ہیں وہ تو پھر پورا نقشہ اللہ نے سورہ دہر میں کھینچا ہے نا کہ سونے کے کنگن ہوں گے، گرین کلر کا لباس ہوگا، ریشم کا، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو جنتی حلے پہنائے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور لائیو منظر دکھایا جا رہا ہوگا کسی بڑی سکرین کے اوپر، یا لائیو دیکھ رہے ہوں گے دوزیوں کو جلتے ہوئے۔
تو وہ پھر کہیں گے ہاں دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا غصہ یہاں پہ بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کتنی سخت آیت ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ مل گیا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ یعنی قیامت الدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے گا ہاں بھائی ملا بدلہ، ان پتہ لگا بڑی اکڑ تھی تمہارے اندر دنیا میں، آج تمہیں بدلہ مل گیا کافروں، جو تم دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سر اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا وہ خدا اور ہے، اور جو قرآن کا خدا ہے وہ اور ہے، وہ بالکل کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح کی نیگیٹو چیزیں معاشرے کے اندر پھیلا کے ہی لوگوں کو اللہ کا نافرمان کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ قرآن پاک خصوصاً پارہ نمبر 30، اس سے پہلے بھی پورا قرآن ہم نے کور کیا ہے، قرآن کے مزاج میں کیا وہ باتیں بیٹھتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو شاید یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک شغل میلہ لگایا، یہ دنیا بات کی ہے، اینڈ اس سارے نو چھاڑ ہی دینا انہیں۔ پوری ماں کیسے اپنے بچے کو پھینک سکتی ہے؟ تو اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ تو اس کی میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی لاجک مان لی جائے، اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی شخص کبھی کسی ایسی عورت کے حق میں موت پسند کرے گا جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی کہے گا نہیں، ان کی ماں نہیں مرنی چاہیے۔ بچوں کا کیا بنے گا؟ مینٹل ماڈلز ان کے بدل جائیں گے، ستیلی ماں کیا سلوک کرے گی؟ یہی کرے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اللہ کا تو دل کوئی نہیں پسیجتا اگر آپ والی ڈاکٹرائن مان لی جائے۔ تو دنیا میں پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ایسا کر کے بتا رہا ہے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے۔ کس کے لیے؟ مجرمین کے لیے نہیں، اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے۔ مجرمین کے لیے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے۔ تو یہ دنیا میں پریکٹیکل مثال کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی ماں کو چھین لیتا ہے، آپ کے اختیار میں ہو تو کسی کی ماں نہ چھینے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، یہ احساسات جذبات تو ہمارے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے کہ جی ماں اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں پھینکے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ میں کیسے پھینکے گا؟ اگر یہ آپ کی بات مان لیجیے تو یہ ساری پریکٹیکل مثالیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر پورا قرآن ہے، انبیاء اکرام کی تعلیمات، قرآن پاک، کیا نعوذ باللہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سب کا سب وہ ویسے ہی جو ہے وہ دل لگی کے لیے بیان ہو رہا ہے، کوئی بھی پریکٹیکلی چیز اسٹیبلش نہیں ہونے والی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ان آیات کو سن کے وہ وہی مطلب لیا کرتے تھے جو بنتا ہے۔ ہم لوگ ان آیات کو سن کے وہ مطلب نہیں لیتے، اسی وجہ سے جو ہے وہ بغاوت کی زندگی کے اوپر آمادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔